بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلبہ اکرام خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کو اردو کے جو ہمارا سبق نمبر 8 ہے اس پہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے اپنے لیکچر کے اندر الحمدللہ ہمارا جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ہم سفر کا، اسے ہم نے جو ہے وہ ختم کرا، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح یعنی کہ وہ جو افسانہ تھا اس کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ مصنف نے ایک بس کے سفر سے ہماری زندگی کو ریلیٹ کیا تھا، ہماری زندگی کو جوڑ کر دکھایا تھا کہ کس طرح ہماری زندگیاں جو ہے وہ بس کے سفر کی مانند ہیں، جس کے اندر مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زندگیوں کو اپنی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کام جو ہے وہ مکمل کر کے وہ ہماری زندگیوں سے نکل جاتے ہیں، اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر دیکھی تھی۔ آج جو ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ آج سے جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہمارا جو اگلا جو ہمارے پاس یوں سمجھ لیں کہ افسانہ ہے وہ ہے بدلہ، ٹھیک ہے؟ وہ جو یعنی کہ یہ بدلہ جو ہے اس حوالے سے جو ہم پڑھیں گے، یہ سب سے آخری افسانہ ہے اس کتاب کا، جس کو جو ہے وہ جس کے مصنف ہیں غلام ربانی آگرو، اور ترجمہ کیا ہے اس افسانے کا ڈاکٹر حسرت کاظ گنجوی نے۔ تو یہ دونوں صاحب جو ہے وہ انہوں نے مل کر یوں سمجھ لیں کہ اصل لکھنے والے تو غلام ربانی صاحب ہیں، جو کہ اصل میں یہ جو سبق ہے ہمارا، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ سندھی میں لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ غلام ربانی آگرو صاحب نے اسے جو ہے وہ سندھی میں لکھا تھا، اور پھر سندھی سے اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والی جو شخصیت ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر حسرت کاظ گنجوی، جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تھوڑا سا ہم ان کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ جو بدلہ ہے یہ سبق کس طرح کا سبق ہے، کس طرح کا افسانہ ہے، اور جو یہ لکھنے والے غلام ربانی آگرو صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کی یعنی کہ ان کی علمی شخصیت جو ہے وہ اس حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہے بدلہ جو ہے یہ سندھی زبان کی ایک کہانی ہے جسے غلام ربانی آگرو صاحب نے لکھا ہے۔ وہ سندھی زبان کی ایک معروف ادیب ہیں، گزشتہ کئی برسوں سے سندھی افسانے بھی قابل تحسین معیار تک پہنچ گئے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم ایک قابل معیار اور بہترین افسانہ جو ہے وہ ہمارے سامنے بدلہ کے نام سے موجود ہے۔ اس کے اندر جو یوں سمجھ لیں کہ سندھی زبان کے جو مصنفین ہیں انہوں نے اپنا بڑا کردار جو ہے وہ اس کے اندر نبھایا، اور انہوں نے سندھی زبان کو آگے لانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ کوششیں کری، اور انہوں نے مختلف قسم کے افسانے لکھے اور افسانوں کو جو ہے وہ ترقی دی، اور ان افسانوں کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے معاشرے کی جو حقیقتیں ہیں وہ سامنے لے کر آئے۔ تو غلام ربانی آگرو صاحب بھی ان مصنفین میں سے ایک ہیں جنہوں نے معاشرے کی حقیقتوں کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے وہ لے کر آئے ہیں۔ تو ان کا جو فن ہے، افسانہ نگاری کا جو فن ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ناقدین فرماتے ہیں کہ غلام ربانی آگرو سندھی زبان کے ممتاز ادیب اور ماہر تعلیم ہیں۔ وہ جامعہ سندھ کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وائس چانسلر آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ عہدہ ہے، وہ وائس چانسلر رہے ہیں جامعہ سندھ کے، اور ادبیات کے جو ہے وہ صدر نشین رہ چکے ہیں۔ سندھی کے علاوہ انہوں نے اردو انگریزی میں بھی لکھا ہے۔ ان کی طرز تحریر اور افسانہ نگاری میں بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے یعنی کہ صرف سندھی میں نہیں لکھا جو ان کی اپنی مقامی زبان تھی، جو ان کی مادری زبان تھی، بلکہ انہوں نے اردو میں بھی لکھا، انہوں نے جو ہے وہ انگریزی میں بھی لکھا۔ ان کی جو ہے طرز تحریر کے اندر ایک بات ہمیں بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ ہے مقامی پن۔ بہت اہم ترین بات ہے کہ مقامی پن، یعنی کہ جو ان کا مقام تھا سندھ، جو یعنی کہ یوں سمجھ لیں انٹیریئر سندھ کے جو حالات تھے، جو اندرون سندھ کے جو یعنی کہ حالات ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کافی ساری باتیں لکھی ہیں۔ جیسے کہ کچھ میں انہوں نے یوں لکھا ہے کہ سندھ کی مقامی تہذیب اور ثقافت اور طور طریقوں سے بہت متاثر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اکثر افسانوں اور کہانیوں میں سیدھے اور سچے انسانوں کی اس تہذیب کو موضوع بنایا ہے، یعنی کہ سندھی تہذیب کو بہت زیادہ موضوع بنایا ہے۔ سندھ کے جو لوگ ہیں ان کا زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، وہ سچے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے وہ اپنی سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن انہوں نے تصویر کے دونوں رخ پیش کرے۔ صرف اچھائیاں نہیں دکھائیں کہ سندھ کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اس تہذیب کو داغدار کیا، جنہوں نے اس تہذیب کے اندر جو ہے وہ برائیاں جو ہے وہ پیدا کریں، سندھ یعنی کہ سمجھ لیں سندھی تہذیب کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کری، تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تذکرہ کرا ہے غلام ربانی آگرو صاحب نے۔ تو اچھا، اسی طرح جو ہے وہ
ان کی جو تحریریں ہیں اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ مقامی پن بھی بہت زیادہ مقامی پن تو نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیہی زندگی کی عکاسی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ دیہی زندگی کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے تھے، جو گاؤں کی زندگی ہے، دیہاتی زندگی ہے، یا میں اس کو یوں کہوں کہ بہت زیادہ نیچرل لائف ہے، بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ بھلا کرے آپ کے قدرت سے قریب زندگی، قدرت سے جو قریب زندگی ہوتی ہے وہ دیہی زندگی ہوتی ہے، اس حوالے سے انہوں نے بہت لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جذبات بہت ان کے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہ سبق ہے، ہمارے یہ سبق بھی یوں سمجھ لیں بہت زیادہ جذباتی انداز کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک مالک کی اپنے گھوڑے سے محبت دکھائی گئی ہے، اور وہ بہت جذباتی محبت دکھائی گئی ہے، صحیح۔ ابھی ہم جب اس کا مرکزی خیال میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا جو یہ افسانہ ہے بدلہ اس کے اندر ہے کیا۔ تو اس کے مرکزی خیال میں اس کا مرکزی خیال اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ یوں ہے کہ انسان کی مالی سطح یا اس کا جو پیشہ ہے وہ اگرچہ چھوٹا ہی ہو، اگرچہ کم ہی ہو، مالی سطح اس کی کم ہے اور اس کا پیشہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہی ہے، لیکن انسان اگر جو ہے وہ باضمیر ہو، باغیرت ہو، یعنی کہ یوں غیرت مند انسان ہو، ضمیر اس کا زندہ ہو، تو اس کے اندر جو ہے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کے جذبات موجزن رہتے ہیں، ہر چیز کے جذبات اس کے دلوں کے اندر رہتے ہیں، اور وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بہت محبت کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ مالک اپنے گھوڑے سے بہت محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، مالک اپنے گھوڑے سے بہت محبت کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک بات دکھائی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے دوسری اہم ترین بات یہ دکھائی گئی ہے اس سبق کے اندر کہ اس سبق میں پیشہ وارانہ جو حسد ہوتا ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ پیشہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لوگوں میں حسد پایا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں پیشے کی وجہ سے، کہ بھائی میں مثال کے طور پر ہمارا اگر جو ہے وہ سیم پیشہ ہے تو وہ اگر مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ اپنے پیشے کے اندر جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے تو میرے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایک بالکل یوں سمجھ لیں کہ یہ ہر جگہ جو ہے وہ یہ ایک دستور چلا آ رہا ہے انسانوں کے معاشرے کے اندر، جسے ختم ہونے کی ضرورت ہے، جو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اشارہ کرا ہے کہ ایک جو ہے وہ تانگے والا ہے، دوسرے تانگے والے سے وہ نفرت کرتا ہے، اس کی ترقی دیکھ کر، اس کے گھوڑے کی اچھائیاں دیکھ کر، اس کے گھوڑے کو زبردست طریقے سے جو ہے وہ مسافروں کو جو جس طرح وہ یعنی کہ سفر کروایا کرتا تھا، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اس میں حسد پیدا ہوا، اور پھر حسد یہاں یہ نہیں کہ صرف نفرت پیدا ہوئی بلکہ اس نے اپنے حسد کو یوں سمجھ لیں کہ اپنے حسد کو پورا کرنے کی پوری کوشش کری، اس نے جو ہے وہ گھوڑے کو اپنے قبضے میں لیا، اور گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ خوب زیادہ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کری اس کے ساتھ، اس گھوڑے کے ساتھ، اس بیچارے گھوڑے کو برباد کر دیا، اور پھر آخر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کا بدلہ کیا ہوا اس کے اوپر، یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو اس گھوڑے کا جو اصل مالک تھا وہ اس کی ایک بیٹی تھی، اس کی بیٹی اپنی زبان سے جو ہے نا، اپنے گفتگو سے جو ہے وہ اس دشمن کو مزہ چکھا دیتی ہے کہ میری جو گفتگو ہے وہ یعنی کہ اس کی گفتگو سے ہی جو ہے نا، اس کی گفتگو سے ہی مصنف نے اس کی یعنی کہ بیٹی سے بدلہ دکھایا ہے کہ کس طرح بیٹی جو ہے وہ بدلہ لے لیتی ہے اپنی باتوں سے، اپنی آواز سے، اپنی آنکھوں کی مار اسے مارتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تو بہت بڑا ظالم ہے، تو نے میرے گھوڑے کے ساتھ جو ہے ظلم کیا ہے، تجھے جو ہے وہ تجھ سے بدلہ اللہ ہی لے گا۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں ہمارے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کے اندر آئیں گی بدلہ، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کی جو بلند خوانی ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر ہم جو ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی جو مصنف کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔